الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دوسرا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج شب جمعہ ہے، یاسین شریف کی تلاوت بھی کر لیجئے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب آپ کال کریں آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں یا اپنی جگہ کو تبدیل کریں، جہاں ٹی وی چل رہا وہاں سے کہیں اور کمرے میں چلے جائیں تو انشاءاللہ ہماری سکون سے بات ہوگی۔ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظیفہ نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو اس کو بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز عرض کر دوں، میرا جو فیس بک پیج ہے روحانی دنیا اقبال بابا ARYQTV، تو الحمدللہ عز و جل اس پہ اپڈیٹ کے لیے کوئی بھی اگر مسئلہ بھی دیکھنا ہے یا وظائف بھی دیکھنا ہے وہ بھی ملیں گے، اور میری باہر کی اپڈیٹس وغیرہ بھی انشاءاللہ اس پر اپڈیٹ کر دی جاتی ہیں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلیمہ ہے، میری امی کا نام جہانگیر بھی ہے۔ جہانگیر؟ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، بہت خراب ہو رہی ہے۔ جہانگیر بھی بتایا نا آپ نے اپنی امی کا جی، نام؟ میری ماں کا نام جہانگیر بھی ہے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ آمین پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ آمین۔ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے میری بہن، کون کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنی سسٹر کے حوالے سے نام بتائیے بہن کا اور والدہ کا۔ زہرا بنت حنیفہ۔ زہرا بنت حنیفہ، مسئلہ کیا ہے؟ وہ آج کل بہت پریشان ہے، بہت ساری باتیں بھول جاتی ہے۔ اچھا، ذہنی طور پہ پریشانیاں ہیں، باتیں بھی بھول جاتی ہیں، اور جسمانی طور پہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میرے دانت خراب ہو گیا، بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا، مسوڑے وغیرہ بھی خراب ہو گیا۔ مجھے ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ کے نام آسان میں سے بتاتا ہوں، آپ اپنا نام اور امی کا نام بتائیے۔ میرا نام ہے عالیہ، والدہ کا نام ہے نذیرہ۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ عالیہ بنت نذیرہ؟ جی، کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام بتا دے۔ بالکل بتاتا ہوں میری بہن، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بابا جی، میرے دماد ہے فہیم۔ نام بتائیے۔ فہیم نام، والدہ کا نام لطیف جان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور معدے میں تکلیف رہتی ہے ان کو، اور شوگر بھی ہے۔ بس کچھ دعائیں وغیرہ کھاتے ہیں تو بہتر ہوتے ہیں، پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ معدے کے لیے بھی بتاتا ہوں، شوگر کے لیے بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میرے 3 بیٹے، 3 بیٹے دی نگاہ ہے کہ دماغ دا مسئلہ ہے، گلا نہیں کرتے۔ نام بتائیں۔ محمد بلال، محمد عبداللہ، محمد موسیٰ۔ محمد بلال، محمد عبداللہ، ہاں،
محمد موسا مسئلہ کیا ہے ان بچوں کا؟ بابا اکھا دی نظر ہے نہیں کہ گلا نہیں کر رہے دماغ دا مسئلہ آیا منجیا تے پئے آ آپ کا نام کیا بتایا؟ رحیلہ بی بی راحلہ. ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میرا نام شہناز ہے. ٹھیک ہے. امی کا؟ امی کا فیضا بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اپنا پوچھنا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دوسرا پروام دیکھیے. میں نے نا اسم اعظم کا کہا تھا آپ کو. میں بتا چکا ہوں شہناز نام کا. اگر بچہ کوئی گھر میں آپ کا یوٹیوب استعمال کرتا ہے تو ان کو بولیں کیو ٹی وی کا جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے نا اس پہ پڑا ہوا ہے تو وہ دیکھیں گے تو آپ کو لکھوا دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے میری بہن. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی, تھوڑا لاؤڈ بولیے. میرے دو سوال ہیں. میرا نام بشرا نورین ہے. کیا نام ہے؟ بشرا نورین. بشرا نورین. والدہ کا نام ہے عزیز النساء. عزیز النساء. شادی کا مسئلہ ہے, شادی نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے. رشتے کا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ والدہ کا نام عزیز النساء, ان کی والدہ کا نام ولایت جان. کیا نام ہے؟ ولایت جان. جی ان کا بیمار کیا؟ رہتی ہیں بہت زیادہ. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں آپ کے لیے بھی بتاتا ہوں وظیفہ انشاءاللہ, اور والدہ کے لیے بھی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں غلام دستگیر بول رہا ہوں. جی بابا اقبال حسین صاحب آپ؟ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ غلام حسین؟ غلام دستگیر. غلام دستگیر. میری سسٹر ہے, اس کا نام ہے طاہرہ عصمت. طاہرہ عصمت. والدہ؟ والدہ سکینہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ان کو نا دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, دل نہیں لگتا گھر میں رہنے کے لیے. آپ اور پروگرام بہت دیکھیے پریشان انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. رب کریم صحت تندرستی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا مجھے پوچھنا تھا. نام میری بہن بتائیے. کا بیٹا, پہلے کس کا نام بتاؤں؟ جس کے لیے پوچھنا, ان کا اور ان کی امی کا. محمد ولی. محمد ولید. جی بھانجا ہے میرا چھوٹا. ٹھیک ہے. امی کا نام اس کی؟ اس کی امی کا نام ہے فاطمہ علی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اور وہ نا 4 سال کا ہونے والا ہے, وہ بولتا نہیں ہے. اچھا سنتا ہے؟ جی سنتا ہے, کچھ اندر بولنے کی ٹرائی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم اس کے اوپر کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ عبداللطیف بات کر رہا ہوں سر. لطیف. کہاں سے؟ لالبندی سے. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. امی کا نام بتائیں. عبداللطیف. ماں کا نام ہے صاحب خاتون. صاحب خاتون. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ سر کام برابر نہیں ہو رہا ہے, الواد بھی نہیں ہو رہا ہے, بچہ نہیں ہو رہا ہے نا. شادی کیا ہے 8 سال سے. ہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے. تو وائف کا نام تو بتاؤ. کہاں سے بات کر رہے ہو آپ؟ لالبندی سے. بی بی رقیہ. بی بی رقیہ. ان کی امی؟ بی بی آسیہ. بی بی آسیہ. 8 سال ہو گئے؟ جی سر 8 سال. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میرا نام عالیہ ہے, اور امی کا نام خورشید اختر ہے. ٹھیک ہے. جی یہ ذرا میرا بتا دیں. ایک تو میں بیمار بہت رہتی ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنا گھر میں بنا سکتی ہوں کیا؟ میرے نصیب میں ہے اپنا گھر, کیونکہ کرائے پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. دونوں کاموں کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں, حساب بھی لگاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میرے بھائی کا رشتوں کا مسئلہ ہے. نام بتاؤ بھائی کا. محمد راشد. محمد راشد. والدہ؟ لطیفہ بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا بھائی کا؟
رشتے شادی نہیں ہو رہی. اچھا رشتہ نہیں ہو رہا. رب کریم کرم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ رشتے کا حساب بھی لگاتے ہیں اور چیک بھی کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محمد سہیل بات کر رہا ہوں. جی سہیل بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. جی سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کچھ میرے گھر میں تھوڑی سی پریشانیاں ہیں. امی کا نام بتائیے. اپنی امی کا. میں تھوڑا سا پریشان ہوں. اپنی امی کا. والدہ کا نام بتائیں. آپ ٹیلی ویژن کی آواز سن رہے ہیں. سفینہ سلطانہ. کیا؟ ٹی وی بند کر. سفینہ سلطانہ. گھر میں پریشانی ہے. رب کریم کرم فرمائے. دیکھیں پہلے کالر آج شامل ہوئے جنہوں نے آواز سن رہے تھے اپنے ٹیلی ویژن پہ. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچے کا نام ایمن، امی کا نام ممتاز النساء بیگم. ایمل. 11 سال کے ہے. ایمن عبد الایمن. عبد ال ایمن. سمجھ نہیں آ پا رہی. عبد الایمن AYMAN. عبد الاحمد. ایمن. ایمل. ایمل. ایمن. من ہے. والدہ کا نام ممتاز النساء. مسئلہ کیا ہے؟ 11 سال کے ہے، ضدی بہت ہے اور شرارتی بہت ہے. اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ فکر نہیں کرو. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کال کریں آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں یا جہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے ہٹ جایا کریں تاکہ ہم سکون سے بات کر سکیں. کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ جلدی رکھ لیں. کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواؤں گا. اگر کاپی پینسل ہوگا تو آپ وظائف لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں. ان کو بھی لکھ لیا کریں. وقت ضرورت انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے. تو چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری امی کتنا طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. نام بتائیے امی کا. جمیلہ. حمیدہ. جمیلہ. جمیلہ. جی. ان کی امی. ان کی امی کا نام سرور بی بی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ پیروں میں درد ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. اچھا پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے. رب کریم صحت تندرستی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ آپ پڑھیے گا نماز کی پابندی کے ساتھ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب جی میری بیٹی ثانیہ کا رشتے کا مسئلہ ہے. ثانیہ کی والدہ کا. جی والدہ کا نام نہیں، والدہ کا نہیں، بیٹی کا. مطلب ثانیہ کی والدہ کا نام بتائیے جبھی تو حساب لگائیں گے. جی آپ جس جگہ ہیں اپنی جگہ کو چینج کریں. آواز صحیح نہیں آ رہی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی. آپ لوگ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند رکھیں گے نا تو سکون سے کال بھی لگے گی انشاءاللہ اور بات بھی ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. کون کہاں سے؟ جی میں غلام مصطفیٰ ادھر لاہور سے بول رہا ہوں. جی غلام مصطفیٰ آپ کا مسئلہ ہے؟ میری فیملی کا مسئلہ ہے. کیا نام بتائیں؟ میری بیوی کا نام ہے سمی ناز. سمی ناز. ٹھیک ہے. اور ان کی امی کا نام ہے شہناز بیگم. شہناز بیگم. ٹھیک ہے. پھر مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نا سر میں درد ایسا اٹھتا ہے کہ اس کے بعد نہ ان کو نہ ہوش ہوتا ہے
اور یہ تقریباً 1 مہینہ ان کی طبیعت لگاتار خراب رہتی ہے. میں ابھی بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 16 سال ہے. نام اس کا محمد زین. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ امی کا نام بتائیے. شاہین کوثر. شاہین کوثر. جی، وہ مسئلہ کیا ہے؟ توجہ نہیں دیتا پڑھائی کی طرف، اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہتی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. رب کریم کرم فرمائے گا. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے. جوابات کی طرف چل رہے ہیں، آپ کو وظائف لکھواتے ہیں. احتیاط کیجئے گا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میرے وظائف نماز کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھے جائیں گے. سلیمہ بنت جہانگیر بھی، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں. رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیے گا. زہرا بنت حنیفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ذہنی طور پہ بہن بہت پریشان ہے، باتیں بھی بھول جاتی ہے اور ذہن بھٹکتا رہتا ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کا ذہن اچھا ہو جائے گا. عالیہ بنت نذیرہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ دانت بہت خراب ہو رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کا مسئلہ تو نہیں؟ رب کریم آپ کو صحت دے. دانتوں کے معاملے میں جو دانتوں کا مریض ہو اس کو بہت حساسیت سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں. اس میں اگر ذرا سا بھی انفیکشن ہو جائے تو پھر بہت دن تک اس کا علاج کرانا پڑتا ہے. بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے کوئی ایسا نظر یہ جادو وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. رب کریم آپ کو صحت دے. سورہ ابراہیم پڑھیں، پانی دم کریں، دم کے پانی سے کلی کریں. احتیاط کیجئے گا کسی بھی وظیفے کا پانی قرآن مجید فرقان حمید کا ہو، درود پاک کا ہو، یا اسم اعظم کا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کا ہو، ہرگز گٹر یا نالی میں نہیں جانا چاہیے. استعمال کریں اور اس کو کہیں کچی زمین میں یا گملے میں جذب کر دیا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. نعیم بن لطیف جان کے متعلق جو بہن آپ نے بتایا کہ ان کے معدے میں بڑا مسئلہ رہتا ہے اور شوگر بھی ہے. دیکھیں، شوگر کے لیے دوائیاں کھاتے ہوں گے یقینی طور پر، اور جب شوگر کی دوائی کھائی جاتی تو کافی پاور والی دوائی ہوتی تو معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. رب کریم ان کو صحت دے. میرے حساب سے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. معدے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات بھی ضرور شوگر کے لیے منگوا لیجئے گا بذریعہ ڈاک. میرے نمبرز پر رابطہ کر کے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. محمد بلال، محمد عبداللہ، محمد موسیٰ بن راحلہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچے جو ہیں یہ دماغی طور پہ ان کا کسی کام میں دماغ نہیں چلتا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بچے بہت شرارتی ہیں، دماغ تو بہت چلتا ہے مگر اچھے کاموں میں نہیں چلتا. سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور تینوں بچوں کو عشاء کے بعد پلایا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ان کے دماغ اچھے ہو جائیں گے. شہناز بنت حفیظہ، آپ نے فرمایا کہ ایک تو آپ بیمار رہتی ہیں، دوسرا آپ کو اسم اعظم چاہیے. اسم اعظم میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ الحمدللہ ARYQ TV کا ہمارا جو YouTube چینل ہے، آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جائیں گی تو وہاں آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم انشاءاللہ مل جائے گا. کچھ ہفتے پہلے ہی میں نے بتایا ہے تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا. دوسرا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. بشرا نورین بنت عزیز النساء، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. 512 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیف یا اللہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں. اللہ کی عطاؤں سے جلد انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے گا. دوسرا، آپ نے والدہ کا یعنی نانی کا نام ولایت فرمایا، ولایت بی بی، اور عزیز النساء والدہ
آپ نے فرمایا کہ بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ والدہ کو بولیں، پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی سکون ملے گا۔ غلام دستگیر میرے بھائی آپ نے طاہرہ عصمت بنت سکینہ کے متعلق پوچھا کہ بہت گھبراہٹ رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اللہ تبارک تعالی شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیے، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے۔ محمد ولید بن فاطمہ علی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 4 سال کا بچہ ہے، بولتا نہیں ہے، اچھا میں نے آپ سے سوال کر لیا تھا کہ یہ سنتا ہے، اگر یہ سن رہا ہے تو انشاءاللہ بولے گا ہی، بعض بچے تھوڑا سا ڈیلے بولتے ہیں، مگر امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی بولے گا۔ سورہ اخلاص قل واللہ شریف ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر بچے کے منہ میں دم کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ بولنے لگے گا۔ عبداللطیف میرے بھائی آپ نے اپنی والدہ کا نام صاحب خاتون فرمایا، اور بی بی رقیہ بنت آسیہ آپ کی وائف ہیں، 8 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن رقیہ پہ گندے اثرات ہیں، ایک تو تعویذات ضرور منگوائیے گا، دوسرا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 315 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ 315 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اولاد والوں کے لیے میں بڑی تاکید کرتا ہوں کہ وہ تعویذ 1 مرتبہ میرے ضرور منگوائیں، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ بھجوا دیے جائیں گے۔ عالیہ بنت خورشید اختر میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو آپ بہت بیمار رہتی ہیں، دوسرا آپ کرائے پہ رہتی ہیں، گھر اپنا بنانا چاہتی ہیں، رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کی وجہ ٹینشن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے گھر کی فکر ہے آپ کو۔ اللہ ربی لا شریک لہو، اللہ ربی لا شریک لہو ہر نماز کے بعد 116 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ محمد راشد بن لطیفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ راشد کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے جلد اسباب بن جائیں گے۔ محمد سہیل بن سفینہ سلطانہ میرے بھائی آپ نے فرمایا گھر میں بہت پریشانی ہے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور رات جب عشاء کے بعد پڑھیں تو تھوڑا سا پانی زیادہ لے لیں اور پئیں بھی، اور اس کے بعد گھر میں بھی چھینٹا لگا دیا کریں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا، انشاءاللہ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عبدالایمن بن ممتاز النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 11 سال کا بچہ ہے، بہت ضدی ہے، اچھا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ ضدی ہے۔ سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے الٹے کان میں دم کیا کریں جب یہ سو جایا کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی ضد میں افاقہ آ جائے گا۔ جمیلہ بنت سرور بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، رب کریم ان کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے امی کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ غلام مصطفیٰ میرے بھائی آپ نے وائف کا نام سمی ناز بنت شہناز بیگم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایسا شدید درد ہوتا ہے سر کے اندر کہ یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، رب کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اثرات وغیرہ کا کچھ نہیں ہے، شاید ان کا بلڈ پریشر وغیرہ ایک دم شوٹ کرتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، شہادت کی انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ پھیرا کریں، رب کریم انشاءاللہ تعالی کرم فرمائے گا۔ اور پروام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں، اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے نکال کر بتاتے ہیں، آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے۔ اور آج کا اسم اعظم ہے بھائیوں کے لیے، نام ہے علی حسن۔ علی حسن کے عادات جو ہیں وہ ہیں 228۔
اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام یا مقسط یا واحد، یا مقسط یا واحد، یا مقسط یا واحد، اس کو علی حسن نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائی ہیں 456 مرتبہ پڑھیں گے دونوں اسموں کو، اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں خوب ذکر اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور اسم اعظم کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں وقار احمد بول رہا ہوں ہری پور سے۔ صحیح ہے، امی کا نام؟ ریاض اختر۔ ریاض اختر۔ سر یہ کافی عرصے سے ہمارے گھر میں پریشانی بھی ہے اور میرا کام بھی کچھ نہیں لگ رہا اور مالی حالات بھی بہت خراب کیا ہے۔ کرتے ہیں وقار بھائی؟ سر میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا، وہاں پہ لاس بھی بہت ہو چکا ہے اور باہر کا کام بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ میں باہر کا بھی دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرا نمبر مل گیا ہے۔ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، آواز تو پہلے ہی بہت کم تھی۔ بہرحال رب کریم کرم فرمائے، اگلے کالر کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ دعوت جی لاہور سے بول رہی ہوں۔ کیا نام ہے؟ لاہور سے بول رہی ہوں، نسرین اختر میرا نام ہے۔ آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے، آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ کون؟ ہیلو جی جی بہن۔ نسرین اختر بول رہی ہوں۔ نسیم اختر؟ نسرین اختر۔ اچھا نسرین اختر، ٹھیک ہے۔ امی کا نام بتائیے۔ میری بیٹی ہے کرن شہزادی۔ کیا نام ہے؟ کرن شہزادی؟ شہزادی جی، اس کے میاں ہے محمد امجد۔ ٹھیک ہے، محمد امجد خان، ٹھیک ہے۔ ان کی 18 سال شادی پہ ہوئی ہے، 18-19 سال ان کی نہ بنتی نہیں ہے، ان کی لڑائی۔ اچھا امجد کی ماں کا نام بھی تو بتائیں۔ شمیم اختر۔ شمیم اختر، پہلے بھی کال کی تھی کیا آپ نے؟ جی میں نے وہ پوچھا تھا نا، تو آپ نے بتایا تھا کہ بیٹی پہ چندے اثرات ہیں اور اس کے بیٹے پہ بھی، تو لیکن ہم لاہور میں تو کاغذات کس طرح منگائیں؟ بس تعویذ اس طرح سے منگائے جا سکتے ہیں کہ آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیں اور منگوا لیں، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ میرا نام بھائی علی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کون کہاں سے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کون صاحب کہاں سے؟ کال ڈراپ ہو گئی، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ پوچھنا تھا، ٹیلی ویژن کی آواز جب تک بند نہیں ہوگی ہماری صحیح سے بات نہیں ہو پائے گی۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی وہ نا کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی فرمائیے۔ وہ نا ہمارے پاپا کو بلڈ کا مسئلہ ہے، ان کا نا کام نہیں لگ رہا۔ نام بتائیں۔ نام شہباز احمد۔ صحیح ہے۔ اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی۔ نذیرہ بی بی؟ نذیرہ بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ میرے دو پاپا کا کہیں کام نہیں لگ رہا اور انہیں بلڈ کا بہت مسئلہ ہے۔ بلڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب بلڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیمار ہے؟ بلڈ پریشر ان کا تیز رہتا ہے ہر وقت۔ اچھا بلڈ پریشر، ہاں جی، ان کا کہیں کام نہیں لگ رہا۔ میں بتاتا ہوں، رب کریم ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میں بیٹی کا بھی مسئلہ ہے، حیفا ہے، اس کے بچے کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا نام ہے بچی کا؟ بچی کا نام حیفا، ماں کا نام سلیمہ۔ حیفا؟ حیفا، ماں کا نام سلیمہ۔ حیفا ہوگا، حیفا۔ جی جی حیفا۔ حیسا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بھائی، کنٹرول روم سمجھ رہا ہے نام؟ جی جی حیفا۔ حیفا حیفا؟ جی
सलीमा उसका माँ का नाम है। हाइफा की माँ का नाम? बच्चे का नाम उसके सईद है, माँ का नाम हाइफा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पहले आप। मेरा नाम सलीमा है, मैंने बता दिया। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी अम्मा का नाम जहांगीर भी है। वो तो बता दिए ना, अभी बच्ची के लिए जो बता रहे हैं उस बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम सईद है, सईद। उसकी माँ का नाम हाइफा है। हाइफा का माँ का नाम सलीमा है। नहीं, हाइफा की माँ का नाम नहीं चाहिए, मसला तो इसका है ना सईद का। अच्छा, सईद, माँ का नाम हाइफा। मसला क्या है इसका? उसकी तबीयत बहुत खराब है। बच्चा कितनी उम्र का है? बच्चा है देखो 7-8 साल का है। ठीक है, मैं बताता हूँ। रब्बे करीम सेहत दे, तबीयत बहुत। अल्लाह दोनों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जवाबात की तरफ चल रहे हैं, और जो सवालात हो गए थे तो वो तो हो गए, मगर मज़ीद वज़ाइफ लिखवाने हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा, इसलिए कि मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें। मोहम्मद ज़ैन बिन शाहीन कौसर के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि पढ़ाई में बड़ा मसला आ रहा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़ने के बाद इसके ऊपर दम करें, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ताला करम होगा और पढ़ाई में दिल लग जाएगा। वकार अहमद बिन रियाज अख्तर मेरे भाई आपने फरमाया कोई काम नहीं हो रहा, बाहर की भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 307 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे, या तो यहाँ कोई कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, या बाहर का सफ़र हो जाएगा अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह। अच्छा, नसीम अख्तर मेरी बहन आपने किरण शहजादी और अपना नाम बताया नसीम अख्तर, आपने दामाद का नाम बताया मोहम्मद अमजद खान बिन शमीम अख्तर, और आपने ये भी फरमाया कि 18 साल शादी को हो गए, दोनों लड़ते रहते हैं। रब्बे करीम इनको सुकून और चैन दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से लड़ाई होनी नहीं चाहिए, गलत फहमियों की वजह से लड़ते हैं। बच्ची को बोलिए सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 66 मरतबा पढ़ें, पढ़ने के बाद पानी में दम करके पिएं और पिलाएं, दोनों को पिएं और पिलाएं, अल्लाह के अताओं से करम हो जाएगा। शहबाज अहमद बिन नज़ीरा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, एक तो रोज़गार नहीं, ऊपर से अब्बू का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अब्बू के ऊपर दम करें, अब्बू खुद पढ़ें तो बहुत अच्छा है, और साथ में इशा की नमाज के बाद 315 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। सईद बिन हाइफा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि 7 साल का बच्चा है, बहुत बीमार रहता है, रब्बे करीम सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़ें, पानी पे दम करें, बच्चे को पिलाएं। तावीज़ात भी ज़रूर मेरे नंबर्स पर रब्ता करके मंगवा लें, इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम करम फरमाएगा। वक्त बहुत कम है और दुआ की तरफ भी हमें चलना है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो जो ना सुन सका हो तो ARYQ TV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप इस प्रोग्राम को कुछ देर के बाद देख पाएंगे, और ARYQ TV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि रूहानी दुनिया भी देखें और दूसरे प्रोग्राम्स भी आप आसानी से देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुअफ़्फ़ फरमा। ए रब्बे करीम हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बे करीम तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। ए रब्बे करीम तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी भाई और बहन बीमार हैं, रब्बे करीम इनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ए रब्बे करीम ऐसे बीमार जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं, रब्बे करीम उनके लिए अच्छे असबाब मुहैया फरमा। ए रब्बे करीम बेरोजगारों को रिज़्क़े
حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے رب کریم ان کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے ٹال دے۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر میں مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں، رب کریم تو ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم مسلمانوں کو سکون اور چین عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔